السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سورۃ النحل الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل شروع کرنے سے پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل کا ابتدائی تعارف حاصل کر لیتے ہیں تاکہ اس سورت کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے۔ اس کی 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا نام سورہ بنی اسرائیل اس لیے ہے کہ آیت نمبر 4 میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو پچھلے واقعات سے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اسراء اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل میرے عطاق اول میں سے ہیں اور یہ میرے طلاد میں سے ہیں۔ عطاق عتیق کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے قدیم یا پرانی چیز، اور طلاد طالد بھی قدیم مال کو کہتے ہیں۔ ان دونوں الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ زمانۂ نزول، یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے یہ سورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ پس منظر، توحید کی دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے۔ کفار کی تمام تر مزاحمتوں کے باوجود اسلام کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی تھی۔ مکے میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور ہر طرح کی تکالیف کے باوجود اسلام کی تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و ساتھی بن چکے تھے۔ مدینہ کے قبائل اوس و خزرج اسلام قبول کر چکے تھے اور ہجرت کی راہ ہموار ہو چکی تھی تاکہ ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے۔ اس طرح کے حالات میں معراج کا واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے بارے میں خبر دی۔ موضوع، اس سورت کے بڑے بڑے موضوعات میں تنبیہ، تفہیم اور تعلیم شامل ہیں۔ تنبیہ سے مراد کہ کفار کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے کفار کے حالات سے عبرت حاصل کر لو۔ اگر تم ان کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرو گے اور کفر پر اڑے رہو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، تمہیں بھی وہی سزا دی جائے گی جو تم سے پہلے کفار کو دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے پچھلے واقعات سے عبرت حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انبیاء کو قتل کیا، تم نے سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری سرکشی کی تمہیں کیسے سزا دی۔ اگر تم دوبارہ اس طرح سے سرکشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اسی طرح سے سزا دے گا۔ دوسرا موضوع تفہیم ہے، یعنی سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے انسان ابدی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تعلیم کا ذکر کیا گیا۔ تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن، وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے جن پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جانا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفیع بھی دی گئی تاکہ وہ پریشان نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین دی گئی ہے۔